بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل دا موسٹ بینیفیسنٹ. بیٹا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, لیکچرز سن رہے ہوں گے, ان کے اکارڈنگلی کام کر رہے ہوں گے. ایز یو نو دیٹ وی ہیڈ اسٹارٹڈ پریویسلی آر پلے پروگرس بائی سینٹ جان گریر ایوین. Okay, and regarding this play we have discussed a lot of things. We have discussed all the three characters, Professor Corey, Mrs. Meldon and Hannah, their servant. Professor Corey and Mrs. Meldon, they were brother and sister, and Mrs. Meldon had lost her husband and her only son Eddie in the World War I, and this very play was published after 1 year in 1919, after 1 year of the World War I. Okay, and it carries the theme of destructions of wars in the world. Okay, the drawbacks, the downsides of war in the world. So بیٹا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب ہینا انٹر ہوتی ہے پروفیسر کوری کے کمرے میں اور اسے کہتی ہے کہ کیا آپ یہاں پہ چائے پینا پسند کریں گے یا آپ نیچے جائیں گے, تو کہتا ہے کہ اوپر ہی چائے لے اور خوشخبری دو مسز میلڈن کو کہ میں اس کے ساتھ ہی چائے پیوں گا. یہاں پہ وہ اوپر آ جائے, میں اسے اپنی اچیومنٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا. سو ہی سیز وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر, کہ جب وہ کہتا ہے یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, فرام ہیئر. جی تو بیٹا واٹ ہی سیز, he says, Corey, well, tell her to come up here and have tea with me. کہتا ہے کہ انہیں بتا دو کہ اوپر ہی آ جائیں, میرے ساتھ چائے پئیں. سی دیکھو, and I'll tell her about my experiment. اور دیکھو تم مت بتانا اسے, یعنی اپنی بہن کے بارے میں کہتا ہے, مسز میلٹن کے بارے میں, اسے میں اپنے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں خود بتاؤں گا. ہینا, ویری گڈ سر, شی ٹرنس ٹو گو. جب ہینا مڑتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جناب, اور واپس مڑ کے نیچے جانے کی طرف مڑتی ہے. کوری, او, اینڈ ہینا, ٹیل ہر آئی ایم ویری سوری. اور کہتا ہے کہ او اچھا ہاں ہے نا, اس کو یہ بتانا کہ میں بڑا معذرت خواہ ہوں. آئی couldn't meet her at the station, میں اسے اسٹیشن پہ نہیں مل سکا. that will break the ice. کہتے ہیں یہ اس کا دکھ کچھ کم کرے گی, یہ اس کو اور فرینڈلی بنائے گی ہمارے ساتھ یہ بات. then when she realizes how important my work is and how much depends on it, she'll be all right. اور کہتا ہے کہ جب اسے میرے کام کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ میں اس پہ کتنا انحصار کرتا ہوں, تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی, سمجھ جائے گی. ہے نا, اب سرونٹ کیا کہتی ہے, ویری گڈ سر, شی گوز ٹورڈز دا ڈور, دین شی اسٹاپس اینڈ ٹرنز ٹورڈ ہم. اب ہینا جو ہے وہ دروازے کی طرف جاتی ہے اور پھر واپس مڑتی ہے کوری کی طرف, اور کیا کہتی ہے, شی ریئلی ازنٹ ہیپی سر, ہر نروز آرنٹ ایٹ آل رائٹ. کہتی ہے کہ وہ کچھ خوش نہیں ہے, اور کہتی ہے کہ اس کا موڈ بھی, اس کا دماغ بھی کچھ سکون پہ نہیں ہے. یو سی شی کینٹ فورگیٹ سر. کہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو, یعنی اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی, بیکاز اٹ واز دا 3rd ڈیتھ اینیورسری آف ہر سن. اس کے بچے کی 3ری ڈیتھ اینیورسری تھی. اب اس کے بارے میں کہہ رہی ہے نا, کس کو, پروفیسر کوری کو کہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں نہیں بھول سکتی, ان باتوں کے بارے میں نہیں بھول سکتی. But the professor is back at his table, intently regarding his experiment, and except for a grunt, he doesn't reply. لیکن کہتے ہیں پروفیسر جو ہے اپنی وہ میز پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, انٹینٹلی ریگارڈنگ ایکسپیریمنٹ, وہ اپنے بہت زیادہ توجہ سے نوٹسبلی وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کو دیکھ رہا ہے, اس پر توجہ کر رہے ہیں. ایکسیپٹ فار اے گرنٹ, ایک بڑبڑاہٹ, ایک منہ میں زیر لب بات کرنے کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں جواب دیتا اس بات پہ. ہینا گوز آؤٹ, ہینا کمرے سے باہر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. دا پروفیسر میکس سم کیلکولیشنز آن پیپر. پروفیسر جو ہے, پروفیسر کوری جو ہے, وہ ایک پیپر پہ, ایک کاغذ پہ کچھ حساب لگاتا ہے, کچھ کیلکولیشنز کرتا ہے. اینڈ دین سٹس بیک ان دا چیئر ریگارڈنگ دیم ود ڈیلائٹ. اور پھر پیچھے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے انہیں خوشی سے دیکھتا ہے. ہز مینیفیسٹیشن آف جوائے, اس کے خوشی کے جو تاثرات تھے, مینیفیسٹیشنز تھی, آر انٹرپٹیڈ, وہ ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں, بائی دا انٹرز آف ہز سسٹر, جب اس کی بہن اوپر آتی ہے. تو مسز میلڈن ایجڈ اباؤٹ 43. مسز میلڈن کی ایج کتنی تھی, تقریباً 43 سال, اور پروفیسر کوری کی ایج کتنی بتاتا ہے ہم بیٹا, 50 to 60 ایئرس. ٹھیک ہے.
شی از ڈریسڈ ان بلیک، اس نے کالا لباس پہنا ہوتا ہے. اینڈ بیٹا کیپ ان مائنڈ اباؤٹ دا بلیک ڈریس ان دا یورپ کہ ویسٹ میں کسی کی موت پہ میلنکلی کو ایکسپریس کرنے کے لیے، دکھ کا اظہار کرنے کے لیے یہ بلیک ڈریس پہنا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بیٹے کی 3rd ڈیتھ اینیورسری تھی، اس لیے یہ بلیک ڈریس پہنے ہوئے تھے. اوکے. She is dressed in black partly because she is a widow but chiefly because of her son's death. کہتا ہے اس نے بلیک ڈریس پہنا ہوا تھا، کالا لباس پہنا تھا، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے پارٹلی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ she is widow، وہ ایک بیوہ عورت تھی، but chiefly because of her son's death، اور سب سے بڑی بات یہ تھی اس لیے اس نے بلیک ڈریس پہنا ہوا تھا کہ یہ اس کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن، اس وجہ سے. شی از اے سینسٹیو لوکنگ وومن، وہ بڑی حساس دکھنے والی عورت تھی. ناؤ پلینلی سفرنگ ڈیپلی فار ہر میموریز. ناؤ پلینلی سفرنگ، اب وہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبر و تحمل سے ان مصیبتوں سے گزرے. ڈیپلی فرام ہر میموریز، وہ اپنی یادوں سے بہت زیادہ افسردہ تھی، دکھی تھی. بٹ ہر نرو سینسبلٹیز گیو ہر اے اسٹرینتھ آن اوکیژن وچ از ہارڈلی کریڈیبل. بیٹا اب ہمیں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نرو سینسبلٹی ڈیپلی سینسٹیو فیلنگس، اس کی جو بہت زیادہ گہری حساس جذبات جو تھے اسے وہ طاقت دیتے تھے، اسے وہ اسٹرانگ بناتے تھے اس قسم کے مواقعوں پہ وچ از ہارڈلی کریڈیبل، جو ٹرسٹ وردی نہیں تھے. ٹھیک ہے، کریڈیبل کہتے ہیں ٹرسٹیبل، ٹرسٹ وردی، جن پہ یقین نہیں کیا جا سکتا تھا. شی از ناٹ اے فریٹفل، اب وہ بے چین نہیں ہے، اس میں چڑچڑا پن نہیں ہے، اس کے چونکہ اس نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا ہے، اپنا ہسبینڈ بھی کھو دیا، پھر بھی وہ بے چین نہیں ہے. یعنی شی از کوائٹ سیٹسفائڈ، شی از پلین ان ہر فیلنگس. سو واٹ شی سیز: complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement, and when in the course of the play she speaks of her loss she does so with grave and beautiful dignity. اب بیٹا کہتی ہے کہ ریڈ ایروین ہمیں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اس میں چڑچڑا پن نہیں ہے، وہ ایسی ہوتی نہیں کمپلیننگ، جو ہر وقت کیا کرتی ہے؟ کمپلین کرتی ہے ہر وقت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کمپلیننگ موڈ میں ہی رہتی ہے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ وہ ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہے، یا وہ ایسی عورت نہیں ہے جو ایسا بیہیو کرتی ہے، جو ایسا تعصب دیتی ہے کہ وہی دنیا میں ایسی عورت بچی تھی. اب آگے ایکلپسس ہیں بیٹا، ایکلپسس جب بھی آتے ہیں اٹ مینس دا تھنگ از گوئنگ آن بٹ ہی ہیز جسٹ کٹ اٹ شارٹ. اوکے، had suffered a bereavement، اور وہ ایسی عورت نہیں کہ جو ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہے کہ اسی کا ہی بیٹا اس سے جدا ہوا، اسی کا ہی ہسبینڈ اس سے موت لے گئی ہے. اینڈ وین ان دا کورس آف دا پلے، اور جب ہمیں اس ڈرامہ میں شی اسپیکس آف ہر لاس، جب وہ اپنے نقصان کے بارے میں بات کرتی ہے، شی ڈز سو ود گریو اینڈ بیوٹیفل ڈگنیٹی، وہ بڑے باوقار انداز میں بات کرتی ہے، ہمیں وہ بالکل سب اسٹینڈرڈ نہیں لگتی اس کی باتیں. اوکے. مسز میلڈن ہینری، اب مسز میلڈن یہ ساری باتیں کس کو بتاتی ہے؟ ہینری کو بتاتی ہے. ہینری کو پکارتی ہے، اس کو ایڈریس کرتی ہے، اس کو مخاطب کرتی ہے. کوری، اب کوری کو یہ ہینری کہتی ہے. ٹھیک ہے، کوری اے ٹرننگ، کوری اس کی طرف دیکھتا ہے اور کرتا ہے، مڑتا ہے. او مائی ڈیئر شارلٹ، یہ اس کو پیار سے ہینری کہتی ہے، وہ اس کو پیار سے شارلٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم سوری آئی ڈڈ ناٹ میٹ یو ایٹ دا اسٹیشن، جب اس کی بہن اوپر آتی ہے تو یہ اس کا مین وائل جو سین تھا بیٹا وہ ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے جب وہ اوپر آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے ہینری، اور وہ اسے کیا بتاتا ہے؟ شارلٹ. اور کہتا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے اسٹیشن پہ نہیں آ سکا. مسز میلڈن سیٹنگ ہر سیلف بائی دا فائر، مسز میلڈن آگ کے پاس بیٹھتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہینری اونلی آئی تھاٹ یو ور کمنگ، کہتی ہے میں نے تو صرف یہی سوچا تھا کہ تم آؤ گے. یو سیڈ یو وڈ، تم نے کہا بھی تھا کہ تم آؤ گے. اینڈ آئی ویٹڈ اے لانگ ٹائم ان دا کولڈ، اور کہتی ہے کہ میں بہت وقت تمہارا اس سردی میں انتظار کرتی رہی ہوں. اوکے. کوری، اب پروفیسر کوری کیا کہتا ہے؟ یس آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بٹ یو سی، لیکن تمہیں پتہ ہے آئی واز بزی شارلٹ، کہ میں تھوڑا مصروف تھا.
I've succeeded at last. میں کامیاب ہو گیا ہوں آخر کار. I've got just exactly what I wanted, Charlotte. Absolutely the thing. کہتا ہے اپنی بہن کو بتاتا ہے پروفیسر کوری کہ میں جو صحیح معنوں میں exactly بالکل جو میں چاہتا تھا وہی چیز مجھے مل گیا. ایبسلیوٹلی دا تھنگ, بالکل وہی چیز. کہتا ہے دس ول برنگ فیم اینڈ فارچون ٹو می. اب بیٹا اس کے ڈائلاگ ذرا دیکھیں, یہ میٹیریلسٹک ہے, یہ نان اسپریچول ہیں, اس میں اسپریچولیٹی ہمیں نہیں ملتا, اس میں دیر از نو ٹچ آف ایموشنز, یہ ٹچ ہی نہیں ہے, یہ میٹیریلسٹک ہے, دنیاوی باتیں کرتا ہے, فیم کی بات کرتا ہے, پیسے کی بات کرتا ہے, اپنی امپورٹنس کی بات کرتا ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسپریچولیٹی, ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سم ونس کیریکٹر, سم ونس ایموشن. ہی ہیز جسٹ given importance to his talks, his experiences, his experiments. So what he says, کہتا ہے دس ول برنگ فیم اینڈ فارچون ٹو می. کہتا ہے میں اس اپنے ایکسپیرینس میں تجربے میں کامیاب ہو گیا ہوں, اس سے مجھے ملے گا کیا, مجھے فیم ملے گی, مجھے شہرت ملے گی, اینڈ فارچون ٹو می, اور میری قسمت اچھی ہوگی, مجھے پیسہ ملے گا. آئی شیل بی رچ ناؤ, اب میں امیر ہو جاؤں گا, بٹ مور دین دیٹ, لیکن اس سے بھی زیادہ, آئی شیل بی فیمس, میں مشہور ہو جاؤں گا. مائی نیم ول لیو فار ایور, اور میرا نام تا ابد ساری زندگی قائم و دائم رہے گا. When I saw how well the experiment going, جب نے دیکھا کہ کتنا اچھا یہ میرا تجربہ جا رہا ہے, I said to myself, میں نے اپنے آپ سے کہا تھا, Charlotte won't really expect me to meet her just when everything's going to so right. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب یہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو میں نے یہ اپنے آپ سے کہا تھا کہ شارلٹ حقیقت میں یہ توقع نہیں کرے گی کہ میں اس سے ملوں گا جب ہر کچھ چیز ایسی ٹھیک جا رہی تھی. آفٹر آل, کیونکہ آفٹر آل مینس, کہتا ہے اس سب کے باوجود, شی از گرون اپ وومن. کہتا ہے میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ ہاں وہ جوان ہو چکی ہے, اینڈ شی نوز دا وے ہوم ایز ویل ایز آئی ڈو. کہتا ہے وہ بھی جانتی ہے میری طرح کہ گھر کا راستہ کہاں ہے, یا وہ اکیلی گھر آ سکتی ہے. سو آئی ڈنٹ گو. کہتا ہے میں تب نہیں آیا. I stayed here and did my work. میں یہیں پہ رہا اور میں نے اپنا کام کیا. I know you'd understand. کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ رہی ہو. اب دیکھیں کیسی میٹیریلسٹک باتیں کر رہے ہیں. یہ اس کے بھانجے کی تھرڈ ڈیتھ اینیورسری ہے, اور اس کو صرف اپنے ایکسپیریمنٹس کی پڑی ہوئی ہے. یعنی دس از اے ڈفرینس. ون از ریپرزینٹنگ میٹیریلزم, ون از ریپرزینٹنگ سائنٹیفک way of life, and other represents the humanism. ایک سائنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ایک ہیومنزم انسانیت پرستی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بیٹا یہ دونوں کریکٹرز they are just opposite to one another, they are contrary to one another. So کیا کہتا ہے, and it's a success, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. Charlotte, the greatest and most wonderful success I've ever had. کہتا ہے یہ میری زندگی میں سب سے بڑی کامیابی ہے, اس سے پہلے مجھے ایسی کامیابی نہیں ملی. What he says, Corey dashed well. کوری بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے اچھا, you don't seem very excited about it. تم کچھ اس کے معاملے میں مجھے پرجوش نہیں نظر آتی, انٹرسٹڈ نہیں نظر آتی, تم مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ دلچسپی لے رہی ہو. مسز میلڈن آف کورس, مسز میلڈن کہتی ہے یقیناً میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں. آئی ایم گلیڈ اٹس اے سکسیس, میں خوش ہوں کہ تمہیں یہ کامیابی ملی ہے. ہینری, وٹ ایور اٹ از. اب اپنے بھائی سے کہتی ہے ہینری چاہے یہ جو کچھ بھی ہے, بٹ یو سی, لیکن تم دیکھو نا کہ یو نیور ٹولڈ می اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اب اپنے بھائی سے کہتی ہے دیکھو تم نے مجھے اس کے بارے میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے. کوری, اب کوری کیا کہتا ہے, نو دیٹس ٹرو. ہاں نہیں یہ تو بات تم ٹھیک کہہ رہی ہو, سچ ہے. آئی ہیو آلویز بلیوڈ ان کیپنگ سیکرٹس ٹو مائی سیلف. کہتے ہیں میں ہمیشہ اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے راز آپ اپنے پاس ہی رکھیں. ٹھیک ہے بیٹا. ٹیل نو ون اینی تھنگ انٹل یو آر اوبلائزڈ ٹو. کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک کسی کو اپنے یہ راز نہ بتائیں جب آپ کے یہ بتانے اس کو آپ کا فرض نہیں بنتا, یعنی جب تک آپ کسی سے یہ شیئرنگ آپ کی آفیشلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دیٹس مائی پرنسپل, یہ میرا قانون ہے, یہ میرا قاعدہ ہے, یہ میرے رولز ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ کیا کہتا ہے, نو ون نوز دیٹ آئی ہیو بین ورکنگ ایٹ دس تھنگ ایکسیپٹ مائی سیلف. کہتا ہے میرے علاوہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں. دا سیکرٹ آف سکسیزفل انوینشن, یہ وہ راز ہے اس کامیاب ایجاد کا. شارلٹ از ریٹیسنس. کہتا ہے ریٹیسنس کہتے ہیں ٹو ڈس لائک آف ٹیلنگ
something to the people. کہتا ہے میں ڈس لائک کرتا ہوں, I am reticent to do this. کہتا ہے میں لوگوں کو یہ بتانا مجھے ناپسند ہے کہ میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں, بٹ ناؤ لیکن اب I can tell you what it is. لیکن کہتا ہے اب چونکہ میں کامیاب ہو چکا ہوں تو میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. So he says the component parts are still my secret and will remain such until I can get a binding offer from some government. کہتا ہے اس کے جو کمپوننٹ پارٹس ہوں گے, اس کے باقی جو پارٹس ہوں گے, جو حصے ہوں گے, وہ میرا ایک راز ہی رہے گا مجھ تک اس وقت تک جب تک کہ کوئی بھی گورنمنٹ مجھ سے بائنڈنگ نہیں کرتی, مجھ سے کوئی معاہدہ طے نہیں کرتی, ٹھیک ہے. مسز میلڈن گورنمنٹ, مسز میلڈن پھر اس کی بہنیں سے پوچھتے ہیں گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ, کیا گورنمنٹ, از اٹ اے گورنمنٹ میٹر, کیا یہ حکومتی کوئی مسئلہ ہے. کوری آئی شوڈ تھنک اٹ از, کہتا ہے مجھے تو ایسے سوچنا ہے ہاں یہ حکومتی مسئلہ ہے, میں تو ایسا سوچتا ہوں. آئی شیل آفر اٹ فرسٹ ٹو دا برٹش گورنمنٹ, کہتا ہے میں پہلے اس کی پیشکش برطانیہ کی گورنمنٹ کو کروں گا, حکومت کو کروں گا, آف کورس یقیناً, بٹ لیکن اف دے وونٹ پے مائی پرائز, اگر یہ وہ مجھے اس کی قیمت نہیں دیں گے, آئی آفر اٹ ٹو سمبڈی ایلس, تو کہتا ہے اس کے بعد میں پھر یہ کسی اور کو پیش کر دوں گا. Too many inventors have been let down by the British government. کہتا ہے بہت سے جو انوینٹرز جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں لیکن ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے, ان کو بالکل ڈسکریج کیا گیا ہے, ان کو مایوس کیا گیا ہے برطانیہ کی گورنمنٹ کی جانب سے. شارلٹ بٹ لیکن they will not let me down, لیکن وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے. نو نہیں, I can take care of myself, میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہوں. But then لیکن پھر تب when they hear what my invention is they'll jump at it. کہتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میری ایجاد کیا ہے, they'll jump at it, they'll readily accept my offer, they'll readily accept my invention. تو کہتا ہے وہ ایک دم سے میری اس انوینشن کو قبول کریں گے, لے لیں گے, مجھ سے حاصل کریں گے. مسز میلڈن will they, مسز میلڈن اب اس سے پوچھتے کیا وہ ایسا کریں گے. کوری آف کورس, اب اس کا بھائی کیا کہتا ہے یقیناً they will, وہ ایسا کریں گے. though you are quite justified in feeling skeptical about them, کہتا ہے تمہارا ان پہ شک کرنا ٹھیک ہے. skeptical means suspicious, شک کرنا. It was very hard to get them to use tanks in the war, very hard. کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے کیونکہ جنگ گزری, کہتا ہے جنگ میں یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ کس طرح سے ٹینک استعمال کریں, یہ بڑی مشکل بات تھی گورنمنٹ کے لیے. Those cavalry generals had to be forced to use them, اور وہ جو جنرلز تھے, وہ جو فوج کے سپہ سالار تھے, ان کو مجبور کیا جاتا تھا یہ ٹینکس یوز کرنے پہ. They ought to be horse knackers instead of soldiers, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ پھر پرانے گھوڑوں کو, بوڑھے گھوڑوں کو جو تھے ان کو سلاٹر کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, بوڑھے گھوڑے مرا کرتے تھے ان جنگوں میں سولجرز کے بجائے. اینڈ ٹن ہیڈس, اور ان کے لیے ہیلمٹس ہوا کرتے تھے. ٹو یعنی سولجرز کو بچانے کے لیے پھر گھوڑے مرا کرتے تھے جنگوں میں, ان کے لیے اسٹیل کے ٹن ہیڈس کہتے ہیں ہیلمٹس کو. لک دیکھو what a time it was before that damn war office could be persuaded to use them. کہتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح نا اب کہ پہلے اس وار میں اس وار آفس سے یعنی ان تمام باتوں سے پہلے کوئی پرسویٹ اس بات پہ راضی آمادہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو یوز کرے گا. بٹ آئی ایم سوری, لیکن میں معذرت سے کہتا ہوں شارلٹ, آئی آٹ ناٹ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اے وار ٹو یو, میں تم سے جنگ کی باتیں نہیں کر رہا, اسپیشلی ٹوڈے, خاص طور پہ آج کے دن. کیوں؟ اٹ واز دا 3rd ڈیتھ اینیورسری ڈے فار ہر سن ایڈی ہو واز دا اونلی سن آف ہر. اوکے, اور پھر کیا کہتا ہے مسز میلڈن, اب مسز میلڈن اس کو جواب دیتی ہے, کہتا ہے یہ میری انوینشن کے بارے میں جب اسے بتاتا ہے تو پھر مسز میلڈن جواب دیتی ہے آئی ڈونٹ مائنڈ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اینڈ آفٹر آل, اور اس سب کے باوجود دا وار آفس ازنٹ دیئر, یعنی وار آفس یہاں تو نہیں ہے, یہ کوئی جنگ کا میدان تو نہیں ہے. کوری اب جواب, اس کا بھائی جواب دیتا ہے پروفیسر کوری کیا کہتا ہے نو دیٹس ٹرو, ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو. مسز میلڈن واٹس یور انوینشن ہینری, اب اس سے پوچھتی ہے, کہتی ہے تمہاری انوینشن کیا ہے, تمہاری ایجاد کیا ہے. کوری شارلٹ دیر از سم تھنگ انٹرسٹنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ہینا انٹرسٹ ان دا ٹی ٹرے. کہتا ہے جب کوری اس کو کہتا ہے نا اپنی بہن کو شارلٹ کو, یعنی دوسرے الفاظ میں کہتا ہے مسز میلڈن کو, شارلٹ اس کا نام ہے, ٹھیک ہے.
There's something interesting to talk about. کہتا ہے یہ بہت دلچسپ بات ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے. ہینا enters with a tea tray. اب بیٹا یہ سین مائنڈ میں رکھنا ہے. ہینا دروازے سے انٹر ہوتی ہے کس کے روم میں؟ پروفیسر کوری کے روم میں. ہز ایکسپیریمنٹ روم, ہز سائنس لیب, جہاں پہ وہ سارے یہ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے, وہاں پہ انٹر ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ اس چائے کی اس ٹرے کے ساتھ. ہینا ہیلز دا ٹی سر, وہ پیش کرتی ہے, سرو کرتی ہے, کہتی ہے کہ یہ چائے لیں, ٹھیک ہے. سو کیا کہتا ہے کوری؟ ڈیم. اب تنگ, دس ڈیم از ایکسپریشن وین یو گاٹ انوائڈ وتھ سم تھنگ. جب آپ کچھ کام کرتے ہیں تو بیٹا انوائڈ جب آپ ہوتے ہیں, کسی چیز سے تنگ ہوتے ہیں, تو ہم یہ ایکسپریشن دیتے ہیں ڈیم اٹ. اوکے, آل رائٹ, اور ٹھیک ہے, پٹ اٹ ڈاؤن ہیئر دیر. اب کوری سے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہاں پہ رکھ دو چائے. ہینا ارینجز دا ٹی ٹرے ان فرنٹ آف مسز میلڈن. تو ہینا جو ہے وہ مسز میلڈن کے سامنے وہ ٹی ٹرے ساری ارینج کرتی ہے. دا پروفیسر مین ٹائم, تو اسی دوران پروفیسر جو ہے از بیک ایٹ ہز ٹیبل, وہ اپنی ٹیبل پہ آگے بیٹھ جاتا ہے. اینڈ ہز ریٹارٹ اینڈ ہز فارمولے, اور اس کی جو ریٹارٹ وہ جو بیکر سے ہوتا ہے اور اس کا جو فارمولا ہوتا ہے. ناؤ اینڈ اگین ہی ایکسکلیمز ٹو ہمسیلف, وہ بار بار اونچی آواز میں اپنے ایکسائٹمنٹ کے ایکسپریشنز اپنے آپ سے ہی دیتا ہے. ہے نا؟ یس میم, نہیں سوری مسز میلڈن. ہیز ایوری تھنگ بن آل رائٹ ہینا. اب ہینا سے پوچھتی ہے کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ ہینا کہتی ہے یس میم, جی میم. گیج دا گارڈنر brought up the wreath you ordered for the war memorial ma'am. I've got it in the kitchen now. Shall I fetch it for you? کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ نے وہ جو پھولوں کا وہ ہار تھا, وہ جو ریت ویسے کہتے ہیں گجرے کو, ٹھیک ہے. ریت کہتے ہیں بیٹا جب گول سے ایک شیپ میں جب پھولوں کو پرویا جاتا ہے, کس کے لیے؟ اکثر قبروں پہ نہیں, میموریلز پہ اکثر قائد اعظم کی جب گاڈ چینجنگ کی وہ سیرمنی ہوتی ہے وہاں پہ بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں. ویسے اس نے ایک گجرا بڑا منگوایا تھا پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کی قبر پہ. سو کیا کہتی ہے کہ جی میم, آپ نے گارڈنر کو جو مالی کو کہا تھا وہ پھولوں کا ایک گلدستہ لے آیا ہے اس وار میموریل پر چڑھانے کے لیے. اب وار میموریل کیا ہے بیٹا؟ برٹش میں جب آفٹر ورلڈ وار 1 جہاں جہاں پہ کوئی فوجی مرا تھا, سولجر مرا تھا, وہاں پہ انہوں نے ایک میموریل بلڈ کر دی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے بیٹے ایڈی کی میموریل پہ وہ پھول چڑھانے کے لیے اس نے وہ ایک ریو منگایا تھا. آئی ہیو گاٹ اٹ ان دا کچن. کہتی ہے اب میں نے وہ کچن میں رکھ دیے ہیں. شیل آئی فیچ اٹ فار یو, کیا میں آپ کے لیے یہ لے آؤں؟ اینڈ دین ہینا ہیونگ فنش ود دا ٹی ٹیبل گوز آؤٹ, اور پھر وہ تمام چائے کے برتن لگا کے وہ باہر چلی جاتی ہے ہینا, ٹھیک ہے. کوری آل رائٹ, اچھا, بٹ ہی ڈزنٹ اسٹر کہتے ہیں ہلانا. کہتا ہے اس نے تو چائے ہلائی ہی نہیں ہے. مسز میلڈن کم along ہینری, مسز میلڈن ہینری کے ساتھ آتی ہے. کوری او آل رائٹ ان منٹ, ٹھیک ہے ایک منٹ. مسز میلڈن your tea will get cold if you don't come now. اب مسز میلڈن سے کیا کہتی ہے؟ تمہاری چائے تو ٹھنڈی ہو جائے گی تم اگر ابھی نہیں آؤ گے تو. یعنی اس نے جب پروفیسر کوری کو بلایا تو اس نے کہا میں 1 منٹ میں آتا ہوں, تو اس نے کہا یہ تمہاری چائے ٹھنڈی ہو جائے گی اگر ابھی نہیں آؤ گے تو. So then what happens? اوکے کوری گیٹنگ اپ اینڈ کمنگ ٹو دا ٹی ٹیبل, وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور وہ اس چائے والی میز کی طرف آتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ او ہاؤ وومن ڈو فس. کتنی زیادہ تم لوگ اوور ایکسائٹڈ ہوتے ہو, کتنی دلچسپی شو کرتے ہو. فس کہتے ہیں اوور ایکسائٹڈ. کہتے ہیں یہ عورتیں کتنی زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہوتی ہیں, کتنی زیادہ دلچسپی شو کرتی ہیں. یور سیکس از موسٹ ایکسٹراڈنری. ہیئر سیکس مینس جینڈر. کہتا ہے کہ تمہاری جو نسل ہے یہ بہت زیادہ غیر معمولی ہے. always willing to break off things for other things. ہمیشہ بریک آف کرنا کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ فریزل ورب ہے. ٹو مین suddenly stop something speaking or doing. کسی چیز کو روک دیتی ہو کسی دوسری چیز کے لیے. یعنی he doesn't want to intervene someone in his matters while he is experimenting about his achievement, about his goal. اسے برا لگتا ہے کہ جب اسے اس کے کام سے کوئی روکتا ہے. اب دیکھیں یہاں سے ایک اور سائن ہمیں مل گیا, یعنی وہ کیا ہے؟ جسٹ سیلف بلیونگ ہے, اسے اپنے آپ پہ یقین ہے, وہ خود ہی سب کچھ ہے اپنے لیے. نو ون ایلس از اے میٹر آف فیکٹ فار ہم. کوئی بھی دوسرا اس کے لیے کوئی بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے. سو واٹ ہیپنس بیٹا, کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں یار یہ عورتیں بھی عجیب ہیں نا, یہ عجیب ہی جینڈر ہیں, عجیب ہی جنس ہیں ان کی بھی, کہ چھوٹی چھوٹی غیر معمولی چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں, انٹرسٹ شو کرتی ہیں یا بادر کرتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں.
سو وٹ ہی سیز، کہتا ہے شارلٹ always willing to break off things for other things، کہتا ہے تم ہمیشہ ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف بھاگتی ہو۔ اب کیا کہتا ہے، نو اپلیکیشن، جس کی کوئی کسی قسم کا کوئی استعمال نہیں ہے، جو قابل استعمال نہیں ہے، نو کنسنٹریشن، جس کا کچھ فوکس نہیں ہے، نو کیپیسٹی فار کمپلیٹ امپرسنل ڈیووشن۔ اب یہ وومن کو ڈیفائن کرے، یعنی دس واز ہز ڈائلما، دس واز ہز کمپٹنس اباؤٹ ویمن، وہ عورتوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کہتا ہے کہ تم عورتیں بھی نا بالکل عجیب سی ایک جنس ہو، ایسے کاموں کے بارے میں ایکسائٹڈ ہوتی ہو جن کی نہ کوئی اپلیکیشن ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ تم خود اپنی ورتھ جانتی ہو، اور نہ ہی تم کسی اور کے انٹریکشن کے علاوہ تم کوئی کام کمپلیٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ That's why no women have ever been great artists or scientists۔ اب بیٹا ویمن کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں جو اس کا گرج ہے، you may easily get out of these sentences which he uttered about them۔ اب عورتوں کے بارے میں جو وہ باتیں کرتا ہے، اس سے اس کی گرج جو ہے عورتوں کے بارے میں، یا اس کی جو ایڈیوسنکریٹک آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک ویو ہے عورتوں کے بارے میں، اس کا آسانی سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عورتیں بھی جو ہیں نا، یہ کبھی بھی کوئی کام اپنے دم پہ، اپنے بل بوتے پہ نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہ کوئی آرٹسٹ نہیں بن سکی ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ بن سکی ہیں۔ ہیو یو گاٹ اے پوائنٹ؟ بیکاز دے ول ناٹ forsake everything that follow everything and follow، کہتا ہے کیوں کہ یہ کبھی بھی اپنا سب کچھ ترک نہیں کر سکتی اور کسی چیز کو فالو نہیں کر سکتی۔ well whatever it is they ought to be following، کہتا ہے چاہے جو بھی ہے اب یہ کیا کر رہی ہیں، فالو کر رہی ہیں، یہ مان رہی ہیں۔ is it clear بیٹا؟ so these was his remarks about the women، عورتوں کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا which he has given out of his overall remarks۔ Hannah returns carrying a bunch of flowers to which a label is attached، کہتا ہے اب اسی دوران جب وہ یہ بات کرتا رہتا ہے تو ہینا ان کی جو سرونٹ ہے وہ واپس آتی ہے ایک گلدستہ پھولوں کا اٹھائے ہوئے جس پہ ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، ایک لیبل لگا ہوا تھا، ہینا ہیئر اٹ از میم۔ ہینا اب مسز میلٹن سے یعنی شارلٹ سے کہتی ہے یہ ہے آپ کا گلدستہ۔ مسز میلٹن ٹیکنگ دا فلاور فرام ہینا، مسز میلٹن اس سے وہ پھول لیتی ہے اور کیا کہتی ہے، آئی آرڈرڈ اٹ فرام گیج ٹو پٹ آن دا وار میموریل اٹس فار ایڈی، اور کہتی ہے کہ یہ میں نے آرڈر کیے تھے کس کے لیے، کہ میں یہ اپنے بیٹا جو ایڈی ہے اس کی میموریل پہ چڑھاؤں گی۔ کوری او یس یس، اب اس کا بھائی کوری کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ سو پھر کیا کہتا ہے مسز میلٹن، آئی شل ٹیک اٹ ڈاؤن دیر آفٹر ٹی، مسز میلٹن کہتی ہے کہ میں یہ چائے پینے کے بعد انہیں نیچے لے جاؤں گی۔ اوکے ول یو کم وتھ می، اب اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کیا تم میرے ساتھ آؤ گے؟ اب کوری کیا جواب دیتا ہے، پروفیسر کوری سیز آئی لائک ٹو، میں ضرور آنا چاہوں گا، آف کورس یقیناً، بٹ آئی ریئلی مسٹ فنش اپ دیز تھنگس، لیکن مجھے یہ کام پہلے نپٹانا ہے، مجھے یہ پہلے اپنا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ مسز میلٹن کیا کہتی ہے، ویری ویل، بہت اچھے ہنری، ٹو ہینا، پھر وہ ہینا سے کہتی ہے تھینک یو ہینا، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، آئی کیپ دا فلاورز ہیئر، میں یہ پھول یہیں پہ رکھوں گی، ایگزٹ ہینا، پھر ہینا چلی جاتی ہے۔ مسز میلٹن ٹو ہر برادر، مسز میلٹن اپنے بھائی سے کہتی ہے دے آر ویری بیوٹیفل آرنٹ دے ہنری، اب پھولوں کو دیکھ کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، کیا یہ ایسے نہیں ہیں؟ کوری او یس کوائٹ نائس، یو نو شارلٹ دس انوینشن آف مائن، کہتا ہے اب وہ پھولوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس کو اپنی انوینشن پہ لے جاتا ہے، کیا کہتا ہے، ہاں یہ تو بہت اچھی ہے میری انوینشن جو ہے۔ میلٹن ول یو ہیو سم مور ٹی ہنری، تو کہتی ہے کیا تم کچھ اور چائے لو گے؟ کوری ویگلی مین unclearly، دین ڈیفینیٹلی یس ہاف اے کپ، پھر وہ کہتا ہے کچھ تو ہاں ٹھیک ہے آدھا کپ مجھے دے دو۔ He hands the cup to her and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered، وہ کیا کرتا ہے، کپ تھماتا ہے اپنی بہن کو تو وہ اسے آدھا کپ دیتی ہے، اس کے دوران وہ یہ باتیں کہتا ہے، کیا باتیں کہتا ہے، لیٹس سی۔ کوری I was saying this invention of mine will revolutionize warfare، کہتا ہے کہ میری یہ جو ایجاد ہے یہ جنگوں میں بڑی تبدیلی لائے گی، بڑا ریولوشنائز کرے گی وارفیئرز کو۔ مسز میلٹن will it abolish warfare، تو وہ اس کی بہن مسز میلٹن کیا پوچھتی ہے، کیا یہ جنگیں ختم کر دے گی؟ کوری abolish war،
کیا مطلب کہ جنگیں ختم کر دے گی؟ مائی ڈیئر شارلٹ ڈونٹ بی چائلڈش، کہتا ہے میری پیاری شارلٹ بچی مت بنو، چائلڈش مت بنو. مسز میلٹن آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ سبجیکٹ، میں اس معاملے میں بڑی دلچسپی لیتی ہوں. اٹ سیمس ٹو می مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس ان دا ورلڈ، یہ مجھے اس دنیا میں باقی تمام چیزوں سے زیادہ میرے لیے اہمیت کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے. ہینری یو ڈونٹ ریئلائز ہاؤ ڈیپلی ویمن لائک می فیل اباؤٹ دس، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ کتنی زیادہ دلچسپی میری طرح کی عورتیں اس میں لیتی ہیں. دس آرگنائز بچری آف بوائز، آرگنائز بچری کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ آرگنائز کہتے ہیں پلان کلنگز آف بوائز، یہ جنگ کو کہتی ہے. کیوں کہ اس نے اپنا بیٹا اور اپنا ہسبینڈ کھویا ہے، سو کہتے ہیں یہ تو ایک پلانڈ بچری ہے، یہ جنگ جو ہے یہ آرگنائزڈ کلنگ ہے، یہ ایک منصوبے کے تحت قتل و غارت ہے. ٹھیک ہے، اور بوائز بچوں کی. لک ایٹ می، میری طرف دیکھو. آئی ہیڈ ہسبینڈ اینڈ اے سن وین دا وار بگین، جب جنگ شروع ہوئی تھی میرا بیٹا بھی تھا میرا ہسبینڈ بھی تھا. آئی ہیڈ نیدر وین اٹ واز اوور، آئی ایم آلموسٹ لونلی ویمن کرولی الون، کہتی ہے اب جب جنگ ختم ہوئی ہے نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا ہسبینڈ ہے، میں تو بالکل تنہا رہ چکی ہوں، بہت زیادہ تنہا. کوری a little annoyed by what seems to be him sentimental harping on the string، اس بات سے پروفیسر کوری جو ہے وہ کچھ انوائڈ، کچھ تنگ ہوتا ہے ان سینٹیمنٹل ہارپنگ سے، ان جذباتی باتوں سے جو ہارپنگ آن ون اسٹرنگ. کیوں کہ اس کی بہن بار بار انہی باتوں کے بارے میں، انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے. ہارپنگ آن مین اینڈ ود دا ٹاکس دیٹ آر بینگ ڈن آن دا سیم پلین، یعنی ایک ہی طرز میں جب بات کرتی ہے، یعنی وہ ایک ہی بات کرتی ہے اپنے بیٹے اور اپنے ہسبینڈ کے مرنے کی. ٹھیک ہے، آئی نو، میں جانتا ہوں، آف کورس یقیناً، دیٹ دا وار ہٹ یو ویری بیڈلی، کہ تم پہ جنگ بڑی بری طرح آن پڑی ہے. شارلٹ واٹ ود ایڈی بینگ کلڈ اینڈ ٹام ٹیکنگ ہز ڈیتھ سو بیڈلی، کہتا ہے کہ ایڈی کو بھی اس نے ایڈی بھی اس میں مر گیا اور ٹام بھی اپنی موت سے جا ملا. لیکن کہتا ہے مسز میلٹن ٹام ڈائڈ آف بروکن ہرٹ، مس میلٹن کہتی ہے ٹام تو یعنی اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ تو کس وجہ سے مرا ہے؟ وہ تو دل کے بند ہونے سے، یعنی دل کا دورہ پڑنے سے مرا ہے. ہینری دیٹ may sound sentimental and unscientific to you، یہ تو تمہیں بڑا غیر جذباتی اور غیر سائنسی لگے گا، بٹ اٹس ٹرو، لیکن یہ سچ ہے. I sometimes wonder، میں کبھی کبھار یہ سوچتی ہوں، why I was not granted to mercy of death، مجھے کیوں نہیں موت آ پڑی. why I should be compelled to live on alone، مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے زندہ رہنے پہ. کوری، اب کوری کیا کہتا ہے؟ او کم شارلٹ، نو ناٹ alone، کہتا ہے چھوڑو تم ان باتوں کو، تم تنہا نہیں ہو. یو آر ہیپی انف ود می، تم میرے ساتھ بہت خوش ہو. آرنٹ یو، کیا تم نہیں ہو؟ یور اونلی برادر، تمہارا اکیلا بھائی ہوں میں. یعنی اب اس کے سینٹیمنٹس پہ بات نہیں کرتا، ان کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ اپنی ہی بات کرتا ہے، وہ اپنی خوشی میں مست ہے. یعنی اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اپنی بہن، اپنے بھانجے یا اپنے برادر ان لا کی ڈیتھ پہ. سو وٹ شی سیز، مسز میلٹن سے کیا کہتی ہے؟ یو آر ناٹ اے ویری گڈ سبسٹیٹیوٹ فار اے سن، تم ایک بیٹے کا اچھا متبادل نہیں ہو. ہینری، کوری ویل نو آئی سپوز ناٹ، بٹ اسٹل دیر از نو نیڈ فار ڈسپیئر، کہتا ہے گو کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اچھا ایک نعم البدل نہیں ہوں تمہارے بیٹے کا، لیکن پھر بھی مایوسی کی، ڈسپیئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ مائی انوینشن، کہتا ہے میں تمہیں اپنی ایجاد کے بارے میں بتاتا ہوں. سو بیٹا بار بار وہ اپنی انوینشن کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اپنے یعنی whatsoever he is doing, that is important to him. He doesn't bother about the sufferings, about the disappointment, about the despairment of others. He has just focused his goal. وہ اپنے کام کو، اپنی ایکسپیریمنٹس کو، اپنے لیب کو، اپنی فیم کو، اپنی ارننگس کو، اپنی فائنینشیل گینز کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور جب اسے بہن اپنے جذبات بتاتی ہے تو وہ اسے اپنی بات پہ لے کے آتا ہے بار بار. سو آئی تھنک اٹس sufficient for today. Please go through this and make possible MCQs. If you have any confusion and problem, you may ask me in the comments. I'll be there to assist you. Till our next lecture, Allah Hafiz, take care of yourself.